میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے، میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے، تیرا بندہ تیرے در پر تیرا مہمان ہو جائے۔ اللہ سانو سارے نو مدینے لے جائے، کہہ دے محبت نال آمین۔ تیرا بندہ تیرے در پر تیرا مہمان ہو جائے، اور جب اللہ وہاں لے جائے تو شاعر کہتا ہے کہ کیا کریں گے؟ کبھی دیکھو کبھی میں گنبد خضرا، کبھی دیکھو حرم تیرا، کبھی میں روضہ اطہر، بھکاری تیری چوکھٹ کا وہاں سلطان ہو جائے، بھکاری تیری چوکھٹ کا وہاں سلطان ہو جائے۔ اور ابھی ہمارے برادر مکرم ملک پاکستان کے عظیم قاری ہیں، قاری وسیم اللہ امین صاحب، وہ تلاوت فرما رہے تھے تو بڑی ہی خوبصورت، اچھا نہیں آئے، کوئی اور قاری صاحب تھے، ہم باہر تھے، ہم نے سنی تلاوت، بہت اچھے انداز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتے ہیں جو ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں کیا چاہیے، کیوں کرتے ہیں، سنیے گا۔ شاعر کہتے ہیں اسی امید پر ہر روز کرتا ہوں تلاوت میں، اسی امید پر ہر روز کرتا ہوں تلاوت میں، شفیع میرا سر محشر تیرا قرآن ہو جائے، شفیع میرا سر محشر تیرا قرآن ہو جائے، میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ حضرت قاری صاحب نے محفل سجائی ہے، یہ کیوں سجائی ہے اللہ ہمارے حق میں یہ اعلان فرما دے۔ شاعر کہتے ہیں سجی ہے محفلیں ساری، یہی ایک بات سننے کو کہ ہم بخشے گئے سارے، کہ ہم بخشے گئے سارے، تیرا اعلان ہو جائے کہ ہم بخشے گئے سارے،
دیں محبت سے سبحان اللہ۔ چند اشعار ایک کلام کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ ہے ہمارا نبی، آسان ہے بالکل، انشاءاللہ کوشش کریں گے تو زبان پہ جاری ہو جائے گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ میرے ساتھ مل کے آپ نے ہمارا نبی کہنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ شاعر کہتے ہیں آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی علی لکھ دیا ہے۔ عاشقوں کہہ دو محبت نال سبحان اللہ۔ ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی علی لکھ دیا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی۔ ہمارا نبی اتنی بلند آواز سے کہیں کہ یہ مسجد کی در و دیوار گونج اٹھے محبت سے۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ اب نبی نا قیامت تلک آئیں گے، اب نبی نا قیامت تلک آئیں گے، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی علی لکھ دیا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور کی محبت میں دایاں ہاتھ بلند کر کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ شاعر کہتے ہیں دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ ہو صدیق فاروق عثمان علی، وہ ہو صدیق فاروق عثمان علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی۔ صحابہ کے دیوانوں کہہ دو محبت سے سبحان اللہ۔
وہ ہو صدیق فاروق عثمان علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی۔ اب نبی نا قیامت تلک آئیں گے، اب نبی نا قیامت تلک آئیں گے، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ ایک مرتبہ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ بڑی پیاری بات شاعر کہتے ہیں، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، ہے یہ سارے کا سارا ہمارا نبی، ہے یہ سارے کا سارا ہمارا نبی۔ ختم سب انبیاء کی نبوت ہوئی، ختم سب انبیاء کی نبوت ہوئی، آخری ہے شمارا ہمارا نبی، آخری ہے شمارا ہمارا نبی۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ محبت سے کہہ دیں، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ پتھروں دیکھو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں، پتھروں دیکھو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی علی لکھ دیا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ جب میرے مصطفیٰ کا اشارہ ہوا، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ تھک گئے ہو؟ ہاتھ کھڑے کرو جڑے، نہیں تھکے؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ محبت سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ جب میرے مصطفیٰ کا اشارہ ہوا، جب میرے مصطفیٰ کا اشارہ ہوا، آسمان پر قمر پارا پارا ہوا۔ عاشقوں کہہ دو محبت سے سبحان اللہ۔ آسمان پر قمر پارا پارا ہوا، جس نے مانی نہ نبیوں کے سلطان کی، پیروی کی صدا نفس و شیطان کی، جس نے مانی نہ نبیوں کے سلطان کی، پیروی کی صدا نفس و شیطان کی، اس کا دونوں جہاں میں خسارہ ہوا۔ آسمان پر قمر پارا پارا ہوا، جب میرے مصطفیٰ کا اشارہ ہوا، آسمان پر قمر پارا پارا ہوا۔ کیا زمین اور کیا آسمان دوستو، بھول بیٹھا ہوں سارا جہاں دوستو، کیا زمین اور کیا آسمان دوستو، بھول بیٹھا ہوں سارا
تو جب سے شہر نبی کا نظارہ ہوا. کہہ دیں سبحان اللہ. جب سے شہر نبی کا نظارہ ہوا آسماں پر قمر پارا پارا ہوا. جب میرے مصطفیٰ کا اشارہ ہوا آسماں پر قمر پارا پارا ہوا. بن کے اہل زباں کوئی لا کھائے گا اس میں تحریف ہرگز نہ کر پائے گا. بن کے اہل زباں کوئی لا کھائے گا اس میں تحریف ہرگز نہ کر پائے گا. ہے یہ قرآن رب کا اتارا ہوا ہے یہ قرآن رب کا اتارا ہوا آسماں پر قمر پارا پارا ہوا. کہہ دیں محبت سے سبحان اللہ. شاعر کہتے ہیں تابش اسلام پھولے پھلے گا صدا کوئی بو جہل اس کو مٹائے گا کیا. تابش اسلام پھولے پھلے گا صدا کوئی بو جہل اس کو مٹائے گا کیا. یہ چمن ہے نبی کا سنوارا ہوا یہ چمن ہے نبی کا سنوارا ہوا آسماں پر قمر پارا پارا ہوا. جب میرے مصطفیٰ کا اشارہ ہوا آسماں پر قمر پارا پارا ہوا. کہہ دیں محبت سے سبحان اللہ. عظمت صحابہ پہ چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو بچے یہاں سے حفظ کر کے فارغ ہو رہے ہیں اللہ کا قرآن اپنے سینے میں انہوں نے محفوظ کیا ہے ان کی شان میں بھی ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. آپ حضرات مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ تھک چکے ہیں آپ. کیوں جی تھکے تو نہیں ذرا ہم الحمدللہ غلامان رسول ہیں اور جب ہمارے سامنے ہمارے محبوب کا نام آئے اور ان کا تذکرہ چھیڑا جائے تو ہمارا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے. تو ہم الحمدللہ تھکے نہیں ہیں بس ذرا تھوڑی سی توجہ ادھر ادھر ہے توجہ ذرا میری طرف کریں اور محبت سے کہیں سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کامل اتباع نصیب فرمائے. تو عظمت صحابہ پہ چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. شاعر کہتے ہیں دیکھتے تھے انہیں حیرت سے زمانے والے. صحابہ کے دیوانوں ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. اس کلام کے شاعر ہیں سید سلمان گیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ. بڑے ہی خوبصورت اشعار عظمت صحابہ پہ حضرت نے لکھے ہیں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. شاہ صاحب لکھتے ہیں دیکھتے تھے انہیں حیرت سے زمانے والے دیکھتے تھے انہیں حیرت سے زمانے والے حکمراں بن گئے اونٹوں کے چرانے
بن گئے اونٹوں کے چرانے والے، دیکھتے تھے انہیں حیرت سے زمانے والے۔ میرے آقا کا یہ اعجاز محبت ہی تو ہے۔ اگلی بات سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں میرے آقا کا یہ اعجاز محبت ہی تو ہے، ان پہ جان دینے لگے ان کو ستانے والے، ان پہ جان دینے لگے ان کو ستانے والے، حکمراں بن گئے اونٹوں کے چرانے والے، دیکھتے تھے انہیں حیرت سے زمانے والے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے ان کے نالین رکھے تاجوروں نے سر پر، ان کے نالین رکھے تاجوروں نے سر پر، جو غلام ان کے تھے نالین اٹھانے والے، جو غلام ان کے تھے نالین اٹھانے والے، دیکھتے تھے انہیں حیرت سے زمانے والے، حکمراں بن گئے اونٹوں کے چرانے والے۔ کہہ دے محبت سے سبحان اللہ۔ اب چند اشعار ان خوش نصیب طلباء کرام کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ ابھی انشاءاللہ ان کی دستار بندی بھی ہوگی، ان کے سروں پر دستار سجائی جائے گی، اور ایک اعزاز ان کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ آخرت میں ان کے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا، اور وہ تاج ایسا ہوگا کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حفاظ کرام کو قرآن کریم کے ساتھ وابستہ رکھے، اس کی تلاوت کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ قرآن الحمدللہ بن چکے ہیں، اللہ پاک انہیں عالم دین اور دین کا مفتی بنائے، اور دین کے ساتھ لگائے رکھے، دین کا کام ان سے لے۔ ہم سب جتنے حاضر ہیں ہماری اولادوں کو بھی اللہ پاک حافظ قرآن عالم دین بنائے۔ محبت سے کہہ دیں آمین۔ سر پر پگڑی منہ پر داڑھی، سر پر پگڑی منہ پر داڑھی، دل میں تیرے قرآن ہے، مدرسے میں پڑھنے والے تو رب کا مہمان ہے، تو رب کا مہمان ہے۔ اب اس میں کنجوسی نہیں کرنی، جو مدارس سے محبت کرتا ہے، دینی حلقوں سے محبت کرتا ہے، وہ ذرا سینے کا زور لگا کے دائیں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔ سر پر پگڑی منہ پر داڑھی، دل میں تیرے قرآن ہے، مدرسے میں پڑھنے والے تو رب کا مہمان ہے، تو رب کا مہمان ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ سنیے گا شاعر کہتے ہیں مدرسے کی چٹائی لے لی، ماں کی
چھوڑ دیا، بچپن سے ہی تو نے اپنے رب سے ناتا جوڑ لیا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ جو مدارس میں پڑھانے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حفظ کے اندر اکثر بہت چھوٹے چھوٹے طالب علم جو ہیں وہ سفر کر کے دور دراز کا مدرسوں میں آتے ہیں کہ جن کی ابھی ماں باپ کے پاس کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، ماں باپ کے لاڈ اور نخرے اٹھانے کی ماں باپ کو ان کی لوڑ ہوتی ہے، وہ کھیل کود کی عمر ہوتی ہے، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدرسے میں آ جاتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں ان کا مقام اور ان کی شان کیا ہے، سنیے گا۔ مدرسے کی چٹائی لے لی، ماں کی گود کو چھوڑ دیا، بچپن سے ہی تو نے اپنے رب سے ناتا جوڑ لیا، بچپن سے ہی تو نے اپنے رب سے ناتا جوڑ لیا۔ دنیا کے شاہوں سے بڑھ کر، دنیا کے شاہوں سے بڑھ کر تیری اونچی شان ہے، مدرسے میں پڑھنے والے تو رب کا مہمان ہے، تو رب کا مہمان ہے، تو رب کا مہمان ہے۔ تم ہی ولی، تم عالم، مفتی، قاری قرآن ہو، تم نبیوں کے وارث، تم ہی دین نبی کی شان ہو۔ اس میں کنجوسی نہ کہیں، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تم ہی ولی، تم عالم، مفتی، قاری قرآن ہو، تم نبیوں کے وارث، تم ہی دین نبی کی شان ہو، دین نبی کی شان ہو، دین نبی کی شان ہو۔ دین نبی کے رکھوالو، ہاں دین نبی کے رکھوالو، ہم کو تم پر مان ہے، مدرسے میں پڑھنے والے تو رب کا مہمان ہے، تو رب کا مہمان ہے۔ اور اگلی بات حافظ قرآن کو کیا ملے گا قیامت میں؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ ایک ایک حرف، ایک ایک آیت قرآن کی پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اور ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا ہے کہ یہ صرف حافظ قرآن سے نہیں کہا جائے گا، بلکہ ہر مسلمان سے کہا جائے گا کہ جس کو قرآن جتنا یاد ہے، ایک سورت یاد ہے، سورہ ملک یاد ہے، سورہ رحمان یاد ہے، وہ قرآن پڑھتا جائے اور جنت کے درجے چڑھتا جائے۔ تو آج سے ہم بھی نیت کریں گے انشاءاللہ ہم بھی قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ حفظ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ شاعر کہتے ہیں ایک ایک حرف کے بدلے جنت کے درجے تو چڑھتا جا، جب تک قرآن ختم نہ ہو بس آگے ہی آگے بڑھتا جا۔ ایک ایک حرف کے بدلے جنت کے درجے تو چڑھتا جا، جب تک قرآن ختم نہ ہو بس آگے ہی آگے بڑھتا جا، آگے ہی آگے بڑھتا جا۔ اور جنت میں 10 بندے لے جا، کہہ دے سبحان اللہ۔ سانو بھی کوئی حافظ لے ہی جاوے، کہہ دے محبت سبحان اللہ۔ جنت میں 10 بندے لے جا، جنت میں 10 بندے لے جا، رب کا یہ اعلان ہے، مدرسے میں پڑھنے والے تو رب کا مہمان ہے، تو رب کا مہمان ہے، تو
رب کا مہمان ہے۔ کدھر ہے؟ اسی میں محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ذرا بیداری سے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بس انشاءاللہ ہماری آج کی مجلس کے مہمان خصوصی خطیب پاکستان حضرت مولانا علامہ عثمان بیگ فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں آپ حضرات کے سامنے تشریف لانے والے ہیں۔ انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں وہ بیان فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کا بیان بھی سماعت فرمائیں گے۔ پریشانی اپنے چہرے سے دور کر کے ذرا مسکرا کے کہیں محبت سے سبحان اللہ۔ ابھی تک مسجد کا جو حال ہے آپ کے سبحان اللہ سے گونجا نہیں ہے، محبت سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ شاعر کہتے ہیں صدیق جس نو کہندے، صدیق جس نو کہندے، او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے، او یار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلے کیتا، جس سب تو پہلے کیتا، اقرار مصطفیٰ دا۔ صدیق اکبر کی دیوانوں ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ صدیق کی محبت میں ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جس سب تو پہلے کیتا، اقرار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا، ہر چیز لے کے آیا، حبدار مصطفیٰ دا، ہر چیز لے کے آیا، حبدار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے، پوچھیا سی ایک صحابی، دسو پسند کیے، کہہ دو سبحان اللہ یار۔ پوچھیا سی ایک صحابی، دسو پسند کیے، پوچھیا سی ایک صحابی، دسو پسند کیے، دسیا صدیق اکبر، دسیا صدیق اکبر، دیدار مصطفیٰ دا۔ سبحان اللہ۔ یار مہمان کی تھکاوٹ تو دور کریں یار، کب سے نعتیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے دلوں کو گرما رہے ہیں، لیکن آپ کے سبحان اللہ کی آواز ان تک نہیں پہنچ رہی۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کے جو دیوانے پروانے مستانے وہ بولیں۔
کائنات چ بعد نبیاں دے صدیق دا رتبہ عالی ہے کائنات چ بعد نبیاں دے صدیق دا رتبہ عالی ہے صدیق صداقت دا منبع صدیق دی شان نرالی ہے کائنات چ بعد نبیاں دے صدیق دا رتبہ عالی ہے صدیق صداقت دا منبع صدیق دی شان نرالی ہے جنوں سفر حضر وچ نال رکھے ہے کل کائنات دے والی ہے او جڑا نام صدیق تو ٹھردا ہے او دے جسم وچ خون حلالی مہمان کو محسوس نہ ہونے دے کہ ہم تھکے ہوئے ہیں ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ کوئی زبردستی نہیں ہے سبحان اللہ کہنے پہ ہمارا ہی فائدہ ہے اس کا احساس ہمیں اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہاں کی کرنسی اور ہے اور وہاں کی کرنسی اور ہے احساس اس وقت ہوگا جب میزان پہ جو ہے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے اور اللہ کہیں گے جاؤ بھئی ایک نیکی کم ہے ایک نیکی لے کے آؤ تو تمہیں پار کر دیتے ہیں پاس کر دیتے ہیں جنت میں بھیج دیتے ہیں پھر احساس ہوگا کہ کاش دنیا میں رہتے ہوئے ایک مرتبہ سبحان اللہ ہی کہہ لیتے زیادہ ایک بندہ جنت میں ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ میرے اوپر والے جو درجے پہ ہے میرا فلاں پڑوسی ہے فلاں ہمسایہ ہے فلاں دوست ہے فلاں ساتھی ہے فلاں بھائی ہے تو وہ اس سے پوچھے گا کہ کیا وجہ بنی کہ آپ مجھ سے بھی اوپر والے درجے پہ بیٹھے ہو تو وہ کہے گا کہ میں سبحان اللہ ایک مرتبہ زیادہ کہا تھا اس لیے میرا درجہ تجھ سے ایک زیادہ ہو گیا ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ ابھی بھی وہ جوش اور جذبہ نہیں ہوا محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور آپ ابھی تک سٹارٹ کے اندر بیٹھے ہیں جیسے گاڑی شروع میں سٹارٹ کریں تو ٹھنڈی ہوتی ہے تو جب گرم ہو جائے پھر چلتی رہتی ہے آپ تو ماشاءاللہ اتنا کچھ سن چکے ہیں تلاوتیں نعتیں بیانات سن چکے ہیں تو اب تو آپ کا جذبہ جو ہے وہ بیدار ہونا چاہیے ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ لالا ڈبیاں سجنا ندی اللہ دے کرم دی چڑی ہوئی ہے انہوں جمعہ نی بلی پان والا جدی انگلی حضور نے پھڑی ہوئی ہے اونا کتھوں کہنی سبحان اللہ جنہ دی عشق دی ویرنگ سڑی ہوئی سورج چند ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے میں کیوں آکھا میرا میرا تمہیں سب دا سارے تیرے اتے اتے تو ہی جہانی جوندے تیرے مارے تیرے زکریہ تیرا آرے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرا اگوی تیری انگارے تیرے پاک حسین دے ہونٹاں تے نیزے تیری نارے تیرے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اصل میں میں سادہ آدمی ہوں سیدھی سیدھی نعت پڑھتا ہوں فیصل آباد میں الحمدللہ مجھے جو لوگ سنتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ بھی میزبانوں کے کہنے پہ بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے کہ سبحان اللہ کہہ دیں بھئی سبحان اللہ کہہ دیں ورنہ میں الحمدللہ اگر آپ مجھے کہیں گے کہ 2 گھنٹے پڑھنا ہے ہم نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالنا میں انشاءاللہ ایک بار بھی آپ کو نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کہیں میں 2 گھنٹے تک نعت پڑھتا رہوں گا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ بھی یہاں پہ تشریف لائے ہیں یہ ایسی مجلسیں ہیں کہ خاموش بیٹھ کے بھی چلے جائیں گے سن کے چلے جائیں گے انشاءاللہ خالی نہیں جائیں گے پھر بھی جولیاں بھر کر جائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لے کر جائیں تو اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ کہہ دیں الحمدللہ تو پیش کرتا ہوں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چند اشعار شاعر کہتے ہیں جس غار وچ نبی تے صدیق دونوں گئے سی جس غار وچ نبی تے صدیق دونوں گئے سی اج بھی اور رستہ تک دی اج بھی
رستا تک دی او غار مصطفیٰ دا اج وی او رستا تک دی اے غار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے صدیق دی وفا تے نازا حبیب باری صدیق دی وفا تے نازا حبیب باری صدیق ایسا فرما صدیق ایسا فرما بردار مصطفیٰ دا صدیق ایسا فرما بردار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے اوتھے صدیق دا وی فاروق دا وی اوتھے صدیق دا وی فاروق دا وی اوتھے طیبہ دی جس جگہ تے طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے جس نے نہ منے یا یاران مصطفیٰ نو جس نے نہ منے یا یاران مصطفیٰ نو در اصل اس نے کیتا انکار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے عظمت صحابہ پہ ایک اور کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے گلے پتھر خون بہتا ہے گلے میں طوق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے مگر توحید کے نعرے لگائے مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ
گلشن، کہہ دے سبحان اللہ۔ بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، لہو شہرگ کا دے کر گل کھلائے ہیں صحابہ نے، لہو شہرگ کا دے کر گل کھلائے ہیں صحابہ نے۔ منافق ہے نہیں جس دل میں الفت ہے صحابہ کی، منافق ہے نہیں جس دل میں الفت ہے صحابہ کی، مسلمانوں کے دل میں گھر بنائے ہیں صحابہ نے، مسلمانوں کے دل میں گھر بنائے ہیں صحابہ نے۔ خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے۔ آخر میں چند اشعار میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ کا جی چاہے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، ورنہ محبت سے سن لیجئے گا۔ شاعر کہتے ہیں رحمت دا نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ ہماری آج کی اس مجلس کے مہمان خصوصی خطیب پاکستان، الحمدللہ اللہ پاک نے حضرت کو بڑی ہی صفات سے نوازا ہے، بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک حضرت کے علم میں، عمل میں، صحت میں مزید برکتیں پیدا فرمائے، انداز بیان میں مزید برکتیں پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ صرف 2 شعر پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ رحمت دا دریا ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا، تے سارے کہندے مولا تیرا تے میں بھی آکھاں تیرا، کچھ نہیں جانا جے توں بھی کہہ چھڈ میں